نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی ہماری گفتگو یہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر کے اوپر یہ جو ٹہنی وغیرہ رکھ دینا، کوئی ٹہنی گاڑ دینا اور اسی طرح قبروں کے اوپر پھول کی پتیاں ڈالنا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سنت ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے تھوڑی سی بات عرض رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہے کسی چیز کا ثابت ہونا، دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہونا۔ سنت جو ہے وہ امت کے اوپر ضروری ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار کوئی چیز ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو وہ چیز سنت نہیں ہوگی، اس کا کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یعنی کسی مجبوری کے تحت یہ کام کیا ہے تو پھر اس مجبوری کے تحت یہ کام جائز کہہ لیں گے، اسے سنت یا جو ہے اسے کوئی دین بنا دینا، شریعت، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ مثال اس کے اوپر بہت سی مثالیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں 11 شادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور کی 11 شادیاں ثابت ہے، لیکن اب امت کے لیے تو 11 شادیاں نہیں ہیں سنت۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ پیشاب کیا کسی مجبوری کی وجہ سے، اب یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت بن جائے گا، نہیں، کسی عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا تھا، جب عذر ہوگا تو اس اعتبار سے اس عذر کے اندر جو ہے وہ پیشاب کرنا اس وقت جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جو قبر کے اوپر ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں، سب ٹہنی رکھ دی جاتی ہے یا کوئی ٹہنی قبر کے اوپر گاڑ دی جاتی ہے، اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تو جاتے ہوئے راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ تھا، فرمایا کہ جو چغل خوری کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی پکڑی، ٹہنی پکڑ کے ان کو اوپر قبر کے اوپر رکھ دی۔ اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں، یا تو ہمیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ٹہنی رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی رکھی ہے، حضور کا ہاتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی، فرمایا اس برکت سے پھر اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی قبر کے اوپر اب ٹہنی رکھتا ہے، یہ سنت سمجھ کے رکھتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ایسا کہ جس کے اوپر اس کو ضروری سمجھ دیا جائے وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ جو شریعت کے اندر حکم نہ ہو، سنت نہ ہو، اور اس کام کو ضروری سمجھ لیا جائے، نہ کرنے والوں کے اوپر تنقید کی جائے، تو وہ کام جو ہے وہ بدعت بن جایا کرتا ہے۔ کوئی آدمی ٹہنی ویسے رکھ رہا ہے، سنت سمجھ کے نہیں رکھ رہا، ویسے قبر کے اوپر رکھ رہا ہے، اسے روکا بھی نہیں جائے گا، نہ روکو اس کو، بس رکھ رہا ہے، نہیں ثواب سمجھ کے رکھ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ضروری سمجھ کے رکھ رہا ہے، تو اس کو رکھنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو لوگ کہتے ہیں جی رکھو قبر، ٹہنی لے کے آؤ، وہاں سے اکھاڑ کے لاؤ، یوں کر کے لاؤ، ضروری ہے وہ رکھو اوپر، یہ کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ اسی طرح اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں، پھول کی پتیاں جو قبر کے اوپر ڈالتے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر قیاس کر کے یہ ایک چیز جو خلاف قیاس ہو اس کے اوپر قیاس کرنا، یہ شریعت کا اصول ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان دونوں کے اندر فرق ہے، قیاس کر ہی نہیں سکتے۔ تو درخت کی ٹہنی آپ کسی درخت سے مفت کے اندر اکھاڑ کے اوپر رکھ دیں گے، لیکن پھول کی پتیاں جو ہیں وہ مفت کے اندر نہیں آئیں گی، اس کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے، یعنی ایسی چیز کہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے آپ پیسے خرچ کریں، جو ہے پیسے خرچ کر کے اس کے اوپر رکھیں۔ اگر کوئی نہ لے کے آئے پھول، ہاں کوئی آدمی لے آیا ویسے نہ سننا سمجھا نہ ضروری سمجھا، لے آیا وہ اوپر ڈال دی، تو اس کو نہ روکو، لیکن ضروری سمجھنا بھی پھول لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے، کہاں پھول، کہا بھی تھا پھول لے کے آؤ، لے کے کیوں نہیں آئے، ان کو طنز جو ہے گالی گلوچ کرنا شروع کر دینا، غصے ہونا شروع کر دینا، تو یہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا ضروری سمجھنے کی وجہ سے یہ بدعت ہو جائے گی، یہ نجائز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پھول کی پتیوں کے ڈالنے کا فائدہ ہی نہیں، اگر اس کے عمل نیک ہے، قبر کے اندر اعمال چلیں گے، اعمال اس کے اچھے ہیں تو میرے بھائی اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ اعمال ٹھیک نہیں ہے، اوپر تم جو کچھ مرضی لگاتے رہو، اگر بتیاں لگاتے رہو، پھول کی پتیاں لگاتے رہو، جو کچھ مرضی اس کے اوپر پھینکتے رہو، اس کا فائدہ اس کو نیچے نہیں ہوگا۔
وہ جس طرح نا کسی نے وہ ایک آدمی اپنی جو ہے چچا کی قبر کے اوپر جو نا وہ ڈال رہا تھا دال اور چاول وغیرہ ڈال رہا تھا، خشک چاول اور خشک دال ڈال رہا تھا، ساتھ والی قبر کے اوپر نا کوئی پتیاں ڈال رہا تھا، پھول کی پتیاں گلاب کی ڈال رہا تھا۔ جو گلاب کی پتیاں ڈال رہا تھا اس سے دال چاول ڈالنے والے نے پوچھا کہ یہ تمہارے کس کی قبر کے اوپر تم پھول پتیاں ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کی قبر ہے، اس کے اوپر میں پھول پتیاں ڈال رہا ہوں، گلاب کی پتیاں ڈال رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جس کے اوپر تم دال چاول ڈال رہے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ جی تم اس کے اوپر پھول پتیاں ڈال رہے ہو اپنے والد کی قبر کے اوپر، تمہارا والد کب اٹھ کے آگے پھول پتیاں سونگے گا؟ کس وقت ان کی خوشبو لے گا؟ اس نے آگے سے کہا جس وقت تیرا چچا اٹھ کے جو ہے یہ دال چاول کھائے گا اس وقت میرا والد اٹھ کے جو ہے پھول پتیاں سونگ لے گا۔ یعنی نہ اس نے اٹھ کے دال چاول کھانے ہیں، نہ اس نے جو ہے وہ پھول کی پتیاں سونگنی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ضروری سمجھ لینا اور دین بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت اسی کا نام ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہو اور صحابہ کو کرنے کا حکم دیا ہو اور حضرات صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہو، وہ دین ہوگا۔ اگر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت ہے تو زیادہ سے زیادہ اسے جائز کہہ لیں گے، اسے سنت یا ثواب یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے ایک بہت ضروری ہو چکا ہے، اس لیے ضروری بعض لوگ پوچھتے تھے اس لیے ضروری سمجھا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی جمعرات کو ہمارے گھروں کے اندر چراغ جلائے جاتے ہیں، اور چراغ جلانے کے بعد اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے، اور روٹی پکائی جاتی ہے، جو ہے انتظام کیے جاتے ہیں، صفائی کی جاتی ہے۔ بھی کیوں کرتے ہو؟ جی آج جمعرات ہے، جمعرات کو ہماری روحیں واپس آئیں گی، ہمارے رشتہ دار جو چلے گئے ہیں ماں باپ ان کی روحیں واپس آئیں گی، تو لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ انتظام کیے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ ایسے من گڑت ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب جو جانے والا ہے وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے۔ اگر نیک عمل کیے تھے قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، اب جس کی قبر میں جنت کی خوشبو آئے، جنت اس کا باغ بن جائے، قبر اس کی جنت کی نعمتیں اللہ اس کو اوپر نازل کرے، اسے کیا ضرورت ہے جنت کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے آئے واپس دنیا کے اندر تمہارے گھر میں؟ وہ کیا لینے آئے گا جس کو وہاں اتنی سہولتیں مل گئی ہیں؟ اور اگر وہ جہنمی ہے، وہ عمل نیک نہیں تھے، اس کی قبر اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور جب وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی اس کے اوپر فرشتوں کے پہرا ہوگا، تو فرشتے کیسے اس کو آنے دیں گے واپس تمہارے گھر کے اندر؟ تو فرشتوں کی جو ہے جکڑ کے اندر ہے، فرشتوں کی قید کے اندر ہے، جیل کے اندر ہے، اوپر پہرے دار فرشتے کھڑے ہیں، وہ کہاں اس کو نکلنے کے آنے دیں گے؟ لہٰذا یہ ویسے ہماری بس باتیں اپنی منہوں کی جو روحیں واپس آتی ہیں اور روحیں آگے کھانا کھاتی ہیں تو روحیں جو ہے آ کے جو ہے گھروں کے اندر ملتی ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جو ہے اگر اس نے واپس ہی آنا تو پھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر کیوں مری تھی وہ؟ اگر اس نے واپس ہی چکر لگانے ہیں واپس ہی تو پھر یہیں پر اللہ چھوڑ دیتے، اسے دنیا کے اندر ہی رہنے دیتے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں کو اوپر یقین نہ کیا کریں، یہ ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں جو رسومات ہیں، یہ ساری رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔